السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ زوم والا کوئی جو بندہ ہے نا وہ میسج کر کے مجھے بتا دے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں۔ زوم والا کوئی ایک ساتھی جی، واٹس ایپ والے ٹھیک ہے جی، زوم والا کوئی ایک بتا دے جی آواز آ رہی ہے کہ نہیں۔ زوم پر جی آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وامامنا ونبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن والائہ اجمعین، اما بعد۔ اللهم انصر الاسلام والمجاہدین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین والجہاد والمجاہدین، اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم۔ آج ہمارے لیکچر کا دوسرا روز ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم اپنے ملک کے اندر بہترین حال میں بیٹھے ہیں، آزاد بیٹھے ہیں، اور ہمارے اوپر کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی قید نہیں ہے۔ نہ ہمارے علاقوں میں رات کو کوئی بمباری ہوئی ہے، نہ ہمارے ہسپتالوں کے اندر ہمیں کوئی ڈر ہے، نہ ہمیں اس قسم کے کوئی مسائل ہیں، جبکہ رات میں ہمارے بہن بھائیوں پر رات میں فلسطین کے اندر بمباری کی گئی، اور اس شدت کی گئی کہ نقصانات کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ نقصان کس طرح کے ہیں، کیونکہ وہاں پر بالکل بلیک آؤٹ ہے اور وہاں پر بالکل رابطہ جو ہے وہ مسدود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کی ہی شہادتیں ہوئی ہیں، اسرائیلیوں کے بھی بہت سی اموات ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، ہم نے ان لوگوں کو کیا کیا؟ ہم نے انہیں اس سرزمین کا مالک بنا دیا، اور اس کے اندر ہم نے بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں۔ اور یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے ان کی قوم کو نجات دی گئی اور انہیں بابرکت زمین کا بھیج دیا گیا، شام کا علاقہ اور شام کے ارد گرد کے مشرق اور مغرب کا علاقہ، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس زمین کے اندر بھیجا۔ کل بھی ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمین کو بڑا بابرکت بنایا۔ ہم نے کل یہ بتایا تھا کہ اس زمین کے اندر کوئی زمینوں کے اندر کوئی خزانے موجود نہیں ہیں۔ ہم کل بھی یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ یہودی یہاں پر آ کے بس کیسے گئے۔ اسی طرح سے جو اس زمین کی اہمیت ہے، جو اس زمین کی خاصیت ہے کہ بیت المقدس کا بہت بڑا لنک ہے طائفہ منصورہ کے ساتھ۔ طائفہ منصورہ کون سا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ دین پر قائم رہے گا، ایک گروہ ہمیشہ دین پر قائم رہے گا اور اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اور اس کی مخالفت کرنے والا کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔
الا یہ کہ اسے کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے پہنچ جائے اور اللہ کا حکم اور یوم آخر، اللہ کا حکم چلتا رہے گا اور یوم آخرت تک اسی طرح ہی رہے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کہاں ہوگا؟ آپ نے سنا بیت المقدس اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، یعنی جب قرب قیامت ہوگی، قیامت کی علامات ہمارے سامنے آ رہی ہوں گی، تو اس وقت جو طائفہ منصورہ ہوگا، جو دین پر قائم ہوگا، وہ کہاں پر ہوگا؟ وہ بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے میں ہوگا۔ تو یہودیوں کا خیال ہے کہ اگر وہ 20-25 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو ان کے خیال میں یہ علاقہ ان کا ہو جائے گا۔ پھر بھی یہ اپنی قتل گاہ کے اندر ہی جمع ہو رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اہل شام جب بگڑ جائیں گے تو پھر تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، پھر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، جو کوئی اسے رسوا کرے گا کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اور وہ قیامت تک اسی طرح ہی رہے گا۔ اور پھر سرزمین شام یہ ایمان والوں کی آخری پناہ گاہ ہے۔ سرزمین شام ایمان والوں کی آخری پناہ گاہ ہے کہ قرب قیامت سے پہلے حضر موت سے، حضر موت یہ یمن کی سائڈ پر ہے، یا اس کے سمندر سے یا علاقے سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو کیا کرے گی؟ لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس وقت اگر ہم موجود ہو تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگ شام میں مستقل اقامت اختیار کر لینا، کہ جب فتنوں کا فساد کا دور شروع ہو جائے تو پھر کیا کرنا؟ تم لوگ شام چلے جانا، اتنا بابرکت علاقہ ہے۔ پھر اسی طرح سے اصل میں یہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا کہ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا اصل میں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اپنا مائک آپ سب بند رکھیں جی۔ اور پھر سرزمین شام ایمان والوں کی آخری پناہ گاہ ہے۔ سیدنا ابو امامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم کے متعلق سوال کیا گیا، پچھلی جو معاملات ہیں وہاں کے متعلق سوال کیا گیا کہ آپ کی جو آغاز ہے وہ کس طرح سے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام میرے بھائی کی بشارت سے میرا آغاز ہوا، اور میری ماں نے خواب میں دیکھا کہ اس سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ ملکیت شام کی ہماری تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آپ سبھی جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر دوبارہ سے نازل ہوں گے تو وہ امت محمدیہ کے فرد بن کر نازل ہوں گے اور دمشق میں ایک مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں، جو یہودی بھی کوشش کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں اس زمین پر قبضہ کر کے اور یہاں پر جو ہے اپنے آخری نجات دہندہ کے بارے میں معاملات کرنے کی، تو مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا بن کر آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام بن کر آئیں گے مسلمانوں کا نمائندہ، اور پھر وہاں پر جس دجال کا، جس نمائندے کا یہ انتظار کر رہے ہیں پھر ان کو قتل کریں گے، تو یہ کہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں؟ یہ اپنی قتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے نا وہ یہ تو ہم نے ایک مذہبی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا، اور یہ روز ہم تھوڑا سا مذہبی ٹچ اس میں رکھیں گے، لیکن اصل میں بات صرف مذہبی ٹچ کی نہیں ہے کہ مذہبی ٹچ دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ لوگوں کے، کچھ لبرلز کے، کچھ ان لوگوں کے جو نام نہاد مسلم سکولرز ہیں اور معروف ہیں، کچھ ان کے مغالطے بھی کلیئر کریں گے کہ ایک بہت بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ مغالطہ کہ اسرائیل جو بنی اسرائیل ہے یہ سرزمین بیت المقدس بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی گئی ہے، یہ ان کی ملکیت میں دے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ملکیت میں دے دی گئی ہے، اور یہ بڑے نامی گرامی اہل علم کی جانب سے یہ پیش کیا جاتا ہے مقدمہ، اور ان میں سے بعض نے تو
قرآن سے باقاعدہ استدلال کیا ہے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس زمین میں آباد ہونے کا حکم دیا تھا، اور بعض نے تو جناب اس قدر وفاداری دکھائی ہے کہ آگے بڑھ کر بنی اسرائیل کے حق تولید کا مقدمہ قائم کر دیا ہے کہ یہ ملکیت ہے بنی اسرائیل کی، یہ فلسطین کی زمین۔ اور بعض نے اپنی شکست خوردہ جو ذہنیت ہے اس سے مجبور ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ صدیوں بعد یہود کا یہاں پر آ جانا اور غاصبانہ تسلط کو قائم کر لینا یہ خدائی فیصلہ ہے، اور مسلمانوں کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم ذرا دو باتوں کا جمع کر لیتے ہیں، آخری بات پر ہم الگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو آیت پیش کرتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے زمین الاٹ کر دی گئی ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 21 ہے، کیا میری قوم اس ارض مقدس کو فتح کر لو، اس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اب یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، اس سے مراد ہے فاتح ہو کر داخل ہونا، یعنی جنگ لڑ کر، جان و مال کی قربانی دے کر، جہاد کر کے اس زمین کو حاصل کر لو۔ اور قرآن کریم میں فاتحانہ داخلے کی یہ ترکیب اور بھی کئی مقامات پر استعمال ہوئی ہے، صرف اس ادلال سے کوئی اکیلا اور کوئی نیا استدلال نہیں لیا جا رہا۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد پر آمادہ کیا اور انہیں بتایا کہ اگر بزدلی نہ دکھائیں، ثابت قدم رہیں، تو کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ زمین لکھ دی ہے، اس سے مراد یہی تھا۔ لیکن جہاد کے ذریعے، اور بنی اسرائیل اس مفہوم سے بڑی اچھی طرح واقف سے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے لڑنے نہیں جانا۔ کیوں؟ وہاں پر تو بہت بڑی زور آور قوم موجود ہے، قوم جبارین موجود ہے، ہم جس سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتے، اس لیے تم اور تمہارا رب جائیں اور جنگ لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبَّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر میں ماری اور راستہ بن گیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور منو سلوہ اتر آیا، تو اسی طرح سے کیا کیا جائے، اس قوم کو بھی مار دیا جائے، کوئی ایسا خدائی عذاب آئے، یہ قوم مر جائے، یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے، یہ زمین چھوڑ دے، تو بنی اسرائیل اس قوم کے اس زمین کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ ان کی بزدلی اور بغیرتی پر انہیں یہ سزا ملی کہ 40 سال تک اس زمین کی فتح سے وہ محروم کر دیے گئے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، گویا ان کی جو الاٹمنٹ ہے، جو ہمارے نام نہاد مذہبی مفکرین ان کو دے رہے ہیں، وہ منسوخ کر دی گئی 40 سال کے لیے۔ اب دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کو کوئی سرزمین اس مقصد کے لیے الاٹ نہیں کی کہ وہ بس اس کے اندر آ کر اپنے مالکانہ حقوق کا جو تصرف کرے، بس ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ ہمیشہ مقصود یہ رہا ہے کہ اس سرزمین پر وہ اللہ کا حکم نافذ کریں، اللہ کا حکم اس سرزمین پر نافذ کریں، اور اللہ کا حکم قائم کر کے جب وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر وہ زمین ان کی ہوتی ہے، اور جو لوگ ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی جاتی ہے، پھر ان کا حق تولید نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں ہی بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا، آسا ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 ہے کہ امید رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اقتدار عطا کر دے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ اور یہی کچھ مزید آگے آیات میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو اس زمین کی وراثت دی گئی تھی، اور ان آیات میں وراثت سے مراد یہ نہیں ہے کہ قیامت تک یہ زمین ان کی ہو گئی، یہ تو یہود کا مسخ شدہ نظریہ ہے جس کو پال رہے ہیں ہمارے یہ نام نہاد قسم کے مذہبی مفکرین، جو بیچاروں کی اپنی ذہنیت کچھ نہیں ہے، اور وہ جناب لکھ کے یہ زمین اسرائیل کو دے رہے ہیں۔ قرآن کی روح سے وراثت ارضی کا جو تعلق ہے وہ اخلاقی کردار سے ہے، اور اس کی صراحت قرآن نے یہ کی ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ بَعْدَ الذِّكْرِ
ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم نے زبور کے اندر یہ لکھ دیا ہے، یہ نصیحت کرنے کے بعد یہ لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ اور انجیل کی روایتوں کے مطابق یہی بات ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں میں سے یہود سے یہ بات کہی کہ اگر وہ باغ کا پھل اپنے وقت پر نہیں دیں گے تو باغ کا مالک ان کا ٹھیکہ منسوخ کر کے یہ ٹھیکہ پھر کسی اور قوم کو دے دے گا، اس لیے اس باغ کا پھل کیا کریں، وہ وقت پر دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ زمین لکھ دی ہے، تو ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ اگر تم الٹے پاؤں پھر گئے تو اپنا نقصان کرو گے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس آیت میں ہرگز نہیں کہا گیا کہ زمین یہ بنی اسرائیل کو قیامت تک لکھ دی گئی ہے یا ان کو یہ قیامت تک اس کی الاٹمنٹ دی گئی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی کو یہ زمین الاٹ نہیں کی گئی کہ قیامت تک وہ اس پر قابض رہے اور جناب یہ اس پر قابض رہنے کے بعد اس پہ رہنے والے مسلمانوں کو ظلم ڈھائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَصُومُهُمُ الْعَذَابَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی ایسا شخص مسلط اللہ کرتا رہے گا قیامت تک جو ان کو بری بری تکلیفیں دے گا۔ اب اس آیت میں الی یوم القیامت سے مراد یہ نہ لی جائے کہ جناب ہمیشہ ہی ان کو پڑھتی رہیں گی، نہیں، وقفوں سے۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، یقیناً تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور اس کی پکڑ سے تم غافل نہ ہو جاؤ، اور وہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ سو اگر تم توبہ کر لو، لوٹ آؤ، تو تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اب اس توبہ کی منادی کے لیے انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر آتا رہا، اور آخری حد سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر محنت کی، جیسا کہ انجیلوں کے اندر بھی یہ گواہیاں موجود ہیں۔ لیکن جب انہوں نے کان نہیں دھرے تو پھر ان پر اللہ نے رومیوں کو مسلط کر دی، اور قرآن کریم نے سورۃ بنی اسرائیل میں یہی حقیقت ان واضح الفاظ میں فرمائی کہ بنی انبیاء نے اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ اس سرزمین میں انبیاء نے بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دی تھی کہ اس سرزمین میں وہ 2 دفعہ فساد کریں گے، اور دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ انہیں سخت عذاب دے گا۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ جب پہلی بار انہوں نے فساد کیا تو فساد کے بعد جب انہیں رومیوں سے پڑ گئی، انہوں نے توبہ کی روش اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا۔ وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے اچھا کیا اپنے نفس کے ساتھ اچھا کیا، اور اگر تم نے برا کیا تو اپنے نفس کے ساتھ برا کیا۔ اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے نفس کے ساتھ کیا، اور اگر تم نے برا کیا تو وہ بھی اپنے نفس کے ساتھ کیا۔ اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کو کبھی الاٹمنٹ دے رہے ہیں، کبھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے لیے یہ زمینیں لکھ کے اللہ سے آپ کو لکھوا کر دے رہے ہیں، جبکہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آگے اللہ کریم نے ان کی دعوتیں، ان کی جو توبہ ان کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ اب بھی موقع ہے، تم اپنے رب کی رحمت چاہتے ہو تو اس کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ وہی فساد کی روش اختیار کرو گے تو اسی طرح تمہیں سزا ملے گی۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اللہ تم پر رحم کر دے گا، ورنہ اگر تم نے الٹے کام کیے تو پھر جیسا تم کرو گے ویسا ہم بھی کر لیں گے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لی جائے کہ ایک تو اس سرزمین کی الاٹمنٹ صرف ایک مقررہ وقت کے لیے تھی، تا قیامت نہیں تھی، اور دوسرے وہ الاٹمنٹ جس شرط کے ساتھ مشروط تھی، اس شرط کی خلاف ورزی کی گئی تو وہ الاٹمنٹ ہی منسوخ ہو گئی۔ اس سرزمین میں ان سے لے کر اور یہ زمین ان لوگوں کو دی گئی، کن لوگوں کو؟ عبادی الصالحون، نیک لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو دے دی گئی۔ اب یہ سابقہ الاٹمنٹ کے کاغذ دکھا کے اس زمین پر اپنا حق جتاتے ہیں، کس طرح؟ باقی رہی یہ بات کہ جناب
آ کر عبادت کر سکتے ہیں، دیوار گریا کے ساتھ سر لگا لگا کے رو سکتے ہیں، رونے دھونے کی اجازت ہونا الگ بات ہے، الاٹمنٹ کی اجازت ہونا الگ بات ہے، وراثت اور تولید الگ بات ہے، یہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ مختصر بتا دیتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بطور جہاد کے، بطور قوت بازو کے ذریعے جب فلسطین کو فتح کیا تو پھر کیا ہوا؟ ان کو دی اجازت عبادت کرنے کی۔ آپ کے گھر میں جو کام والے آتے ہیں آپ کے گھر کے مالک نہیں ہوتے، وہ آپ کے اور رونے دھونے ضرور سناتے ہیں، سنتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ان کے رونے سے آپ کے گھر کے اندر کوئی ان کی ملکیت ثابت نہیں ہو جاتی کہ جناب یہ آپ کے گھر کے مالک ہیں۔ نہیں، مالک آپ ہی ہوتے ہیں، مالک آپ ہی ہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بندوں کو زمینوں کی ملکیتیں دے دیتے ہیں، عبادی الصالحون، اپنے نیک بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو۔ یہ یہود، یہ تو انبیاء کے قاتل، رسولوں کے قاتل، وعدوں کو توڑنے والے، ان کو اللہ نے فلسطین جیسی مقدس زمین کی وراثت دینی ہے۔ یہ ہماری جو مذہبی ایک جو لبرل قسم کے مفکرین ہیں، جو مذہبی ایک جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں بابے، یہ صرف ان کے بارے میں تصحیح فرمائی ہے کہ جناب یہ زمین ان کی ملکیت نہیں ہے۔ پھر ہم نے کل ذکر کیا تھا، کچھ جنگوں کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ مسجد اقصی صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اور فلسطین کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عربوں کا مسئلہ ہے علاقائی اعتبار سے، اور اس میں عربوں کی کوتاہی کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اسرائیل کا قیام یوں ہی عمل میں نہیں آ گیا۔ یہودی مکر و فریب ایک حقیقی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس مکر و فریب اور عیاری اور مکاری سے یہودی کوئی بہت بڑا فائدہ اٹھا سکے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فائدہ نہیں اٹھا سکے، نہ وہ فائدہ اٹھا سکے ہیں، کیونکہ مکر سے کبھی فائدہ نہیں ملتا اور نہ ہی کبھی وہ غالب رہے ہیں، تھوڑا بہت وقتی فائدہ انہوں نے لیا ہے۔ یہ یہودی ہمیشہ دنیا کے اندر مارے پھرے ہیں، ذلیل و خوار ہوئے ہیں، دنیا میں کہیں انہیں عزت اور سربلندی حاصل نہیں ہوئی، اور اگر مکر سے کسی کو فائدہ پہنچتا تو مکار آدمی ہمیشہ کامیاب ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكْرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَكْرُهُمْ عِنْدَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ انہوں نے اپنی چالیں چلیں، اور ان کی سب چالیں اللہ کے ہاں ہیں، اور وہ چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑوں کو ٹالا جا سکتا تھا، مگر مکر سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب برطانیہ بڑا مکار ہے، لیکن اب برطانیہ کا حال یہ ہے کہ اس کا اپنا وجود خطرے میں ہے۔ یہ گریٹ برٹن اس وقت اس حالت میں ہے اندرونی طور پر کہ کسی بھی وقت 3 حصوں میں یہ تقسیم ہو سکتا ہے، کیونکہ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ اور انگلینڈ میں ایسی آپس میں چپکلش ہے، ایسی دشمنی ہے کہ اگر اسکاٹ لینڈ کا کوئی باشندہ انگلینڈ میں آیا ہو یا آئرلینڈ میں گیا ہو، یا ان تینوں ممالک کا باشندہ کوئی آپس میں ادھر ادھر گیا ہو، تو بتاتا نہیں ہے میں کہاں سے آیا ہوں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے بتایا میں انگلینڈ سے آئرلینڈ میں آیا ہوں تو میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر عرب اپنا سرمایہ واپس لے لیں تو برطانیہ آج ڈھیر ہو جائے، امریکہ آج ڈھیر ہو جائے۔ مالی لحاظ سے برطانیہ، سلطنت برطانیہ بہت کمزور ہو چکی ہے، اور سیاسی اعتبار سے بھی اس کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اپنے میڈیا پر ان کا کنٹرول ہے، اپنی خبریں باہر نہیں آنے دیتے، اور سماجی اور اخلاقی جو خرابیاں ہیں وہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں۔ اس لیے مکر سے قومیں زیادہ دن تک آباد نہیں رہتی، دھوکہ دہی کچھ دن تو چلتی ہے، اور اسرائیل کے قیام کے بہت سارے جو اسباب ہیں ان میں سے کچھ تو یہ ہیں کہ بہت سارے طاقتور ملکوں نے اسے گود میں لے کر عربوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے کندھوں پر بٹھایا، اور اس کے بعد اب تک اس بچے کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس طرح ہوا کہ اسرائیل کا قیام اس طرح سے ہوا۔ یہ تصور بہت غلط ہے کہ اسرائیل کو بڑی برتری حاصل ہے، نہیں، اسرائیل کو برتری حاصل نہیں ہے۔ اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں
تو ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ اسرائیل آج تک جیتا ہے اپنے مکر و فریب کے ذریعے اور اپنے دوست احباب کے ذریعے۔ ابھی بھی دیکھ لیں، غزہ کے ساحل کے ساتھ امریکی بحری بیڑا موجود ہے کہ ایک طرف اسرائیل کی سپر پاور، جناب نام نہاد سپر پاور، کہ ابھی صرف فلسطینیوں نے چند ایک لاشیں ہی گرائی ہیں تو امریکی بحری بیڑا آ بھی گیا ہے۔ ابھی تو سامنے کوئی باقاعدہ لڑنے والی فوج نہیں ہے، ابھی تو حزب اللہ یا الفتح یا چند ایک چھوٹی چھوٹی تنظیمیں لڑ رہی ہیں۔ ابھی تو سامنے باقاعدہ فوج کے ساتھ جنگ کرنی اگر اسرائیل کو پڑ جائے تو یہ تو جناب پورے یورپ کے کندھوں جا کے پیروں میں گر جائے گا کہ مجھے دیں کچھ، میں تو مر گیا۔ یہ چند دن پہلے یہ جب اسرائیل اور یہ چپکلش شروع ہوئی 12 تاریخ کو، تو ایک انگریزی کتاب کا ہمیں پرانا ایک نسخہ کسی نے مجھے بھیجا۔ اس کے لکھنے والا مسلمان نہیں تھا، لکھنے والا برٹش تھا، بہت پرانی کتاب تھی۔ اس نے لکھا کہ 1948 میں اسرائیل کا قیام کس طرح ہوا۔ اس طرح ہوا کہ یہودیوں کی طاقت بہت کم تھی اور فلسطین میں برطانیہ کا قبضہ تھا، تو اس وقت اس نے طے کر لیا کہ یہاں پر اسرائیل کا قیام ہوگا تاکہ عربوں پر کنٹرول رہے، اور یہ برطانیہ کی پالیسی رہی ہے۔ جہاں سے بھی اس کو نکلنا پڑا ہے یہ وہاں کوئی نہ کوئی فتنہ ایسا چھوڑ گیا ہے کہ اس کو بار بار موقع ملتا رہے کہ وہاں پر آ کر اس کو حل کرے۔ جیسے وہ ایک معروف مثال ہے کہ ایک بندے نے مکان بھیجا تو اس نے کہا یہ دروازے کے اوپر جو چٹکنی لگی ہے نا، یہ نہیں بچیں گے ہم، بس باقی پورا مکان آپ ہے، آپ جیسے مرضی کریں، لیکن یہ چٹکنی، یہ کونٹھی جو میرا کوٹ ٹانگنے کے لیے ہے نا، یہ نہیں میں دوں گا، اس کو میں استعمال کروں گا۔ پھر وہ بار بار آئے، کبھی کہے میں نے کونٹھی دیکھنی ہے، کبھی کہے میں نے اپنا کوٹ ٹانگنا ہے، کبھی آخر میں بندے نے کیا کیا، نے جان چھڑوائی، مکان واپس کر دیا۔ اسی طرح سے برطانیہ نے یہ کیا کہ جس ملک میں وہ رہا وہاں پر اپنی ایک چٹکنی، ایک کونٹھی چھوڑ گیا، اور اس کونٹنی کے ذریعے اس کو موقع ملتا رہتا ہے بار بار دخل دینے کا، بار بار دخل دینے کا۔ اور ان قوموں میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس مکان کو پوری طرح آزاد کروا لیں یا وہ کونٹھی نکال کر اس کے سر پہ ٹھونک دیں اور کہیں کہ بھائی جاؤ، خود بھی جاؤ اور اپنی کونٹھی بھی لے جاؤ۔ جب یہ جرت پیدا ہو جائے گی ان مسلمان ملکوں کے اندر یا ان عرب ملکوں کے اندر، تو اسی دن ان کا وجود دھڑ سے گر جائے گا، بچت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ 1948 کی جنگ کے بارے میں خود ایک انگریز مورخ یہ لکھتا ہے کہ اسرائیل کی کوئی فوجی طاقت نہیں تھی، 4-5 عرب ممالک اس کے مقابلے پر تھے، لیکن یہ مقابلہ ظاہری تھا، عرب فوجوں کو لڑنے کا حکم ہی نہیں تھا۔ یہ خود انگریز ایک لکھ رہا ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب کچھ مجاہدین جو آگے بڑھ گئے اور اسرائیل کے لیے خطرہ بن گئے تو ان فوجیوں کو حکم دیا گیا کہ فوراً واپسی آ جاؤ، اور حکم عدولی کی صورت میں ان کے افسروں کو حکم تھا کہ ان کو شوٹ کر دیا جائے۔ 1967 کی جنگ کا بھی حال سن لیں کہ دھوکہ دہی اور حکمرانوں نے دھوکہ دیا، دھوکہ ہی دھوکہ دیا، فوجیوں نے دھوکہ دیا اور جرنیلوں نے دھوکہ دیا۔ جو جرنیل تھے وہ یا تو برٹش تھے یا فرانسیسی تھے یا یورپ کے مشیر تھے، اور ان کو لڑنے پر مجبور کیا ان کے ملکوں کے اندر، اور وہ اکٹھے تو تھے ہی نہیں، اور پھر وہ خائن تھے۔ اس بنیاد پر سارے کے سارے پسپا ہو گئے۔ آپ مصر کا انقلاب دیکھیں کہ 1952 میں ہوا، اور اس کی پہلی جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ 1948 میں ہمارے ساتھ خیانت کی گئی ہے، نکارہ ہمیں اسلحہ دیا گیا جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے، اور ہم کو جو اسلحہ دیا گیا وہ کیا تھا، ہمیں لڑنے سے روکا گیا۔ جب 1948 کی جنگ اور 1952 کی لڑائی ہوئی اور نہر سویس کو جمال عبد الناصر کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، جب نیشنلائز کیا تو 3 ملکوں نے، اسرائیل اور فرانس نے، برطانیہ نے مصر پر حملہ کر دیا اور مصر خطرے میں پڑ گیا۔ اور پھر ان کی حالت دیکھیے کہ 1967 میں جب عرب فوجیں، جب اس عربوں کی، ان مصریوں کی کوئی اس وقت تیاری نہیں تھی کہ اسرائیلی جہاز جب مرضی آتے مصر پر کھڑے جہازوں کو انہوں نے تباہ کر دیا، انہیں فکر نہیں تھی، کیوں؟ اپنی فوج کو تیار نہیں کیا تھا، اور یہی بات جمال عبد الناصر کے زوال کا سبب بھی بنی۔ لیکن یہی مصری فوج 1973 میں جب بارلیف لائن کو عبور کر گئی، پار کر کے اسرائیل کے اندر داخل ہو گئی، تو اسرائیل نے امریکہ سے فریاد کی۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے،
اگر آپ اس تاریخ کے واقعے کو پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس وقت اسرائیلی قائدین کی کیا حالت ہوئی، انہوں نے کس طرح سے امریکہ سے فریاد کی کہ جناب ہمیں بچا لیا جائے، یہ مجاہدین گھس گئے ہیں، ہم مارے گئے، ہم لٹ گئے۔ اور اسرائیل کے اندر جب مصری فوجیں داخل ہو چکی تھیں، اسرائیل پورا خطرے میں پڑ گیا، پھر کیا ہوا؟ امریکہ نے براہ راست مداخلت کی، کیونکہ چودھری صاحب کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور مسلمانوں کے اندر وہ غیرت ہی موجود نہیں ہے کہ مسلمان اس سے پوچھیں کہ ہاں بھائی، جب لڑائی دو ملکوں کے درمیان ہو رہی ہے، جب ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کر رہے تو تم کافر کی مدد کرنے کیوں آئے ہو؟ لیکن الکفر ملت واحدہ، وہ ایک ملت ہے۔ یہودی بالکل اس طرح کے ہیں جس طرح کے ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے، لیکن مسلمان اس طرح کے بالکل بھی نہیں ہیں جس طرح قرآن کے اندر بتایا گیا ہے۔ یہی مصری فوج جو 1967 میں جن کو شکست ہوئی، یہ شکست خوردہ فوج جنہوں نے 10 رمضان کی جنگ میں انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا، نہر سوئس کو پار کر لیا، اسرائیل نے جو اپنی حفاظت کے لیے جو انتظام کیا تھا، جو سد بنایا تھا، جو پل بنایا تھا، جسے اسرائیل ناقابل تسخیر کہا کرتا تھا اور کہتا تھا یہ اس کی دفاعی لائن ہے، اس کو کوئی پار کر ہی نہیں سکتا، مصری فوج نے نہ صرف اس لائن کو پار کیا بلکہ ان کے ملک کے اندر داخل ہو گئی۔ جب مصری فوج کو موقع ملا اور ان کے اندر جذبہ ایمانی بیدار ہوا تو پھر یہی فوج جو پہلے ہاری تھی، جن کو پہلے شکست ہوئی تھی، انہوں نے دشمن کو زیر کر لیا۔ اس کے بعد لبنان میں حزب اللہ سے جو جنگ ہوئی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد 2009 میں جو غزہ کے اندر جنگ ہوئی، اسرائیل نے کہا تھا جناب ہم تو فیصلہ کن جنگ لڑ رہے ہیں، ہم جب تک فتح نہیں ہوگی، جب تک اس غزہ کو فتح نہیں کر لیں گے تب تک نہیں چھوڑیں گے، لیکن اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ علاقہ محفوظ ہے، اب بھی محفوظ ہے، اور اسرائیل نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے، پانی بند کر رکھا ہے۔ ساری پابندیوں اور دشواریوں کے باوجود فلسطینی قوم جس میں ایمانی جذبہ ہے، اس ایمانی جذبے سے وہ مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ اس لیے نہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل اپنے مکر کی وجہ سے یا اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے ناقابل تسخیر ہے۔ قوت ایمانی اور قوت ارادی جب بیدار ہوگی مسلمانوں کے اندر تو اس کا وجود مٹ جائے گا۔ جب مصر تنہا جیت سکتا ہے، حزب اللہ اور شام میں چھوٹا سا گروپ اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے، جب غزہ کی گولیوں میں تپتے ہوئے یہ تپے ہوئے نوجوان اسرائیل کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں، تو اسرائیل کو گھیرے میں لیے ہوئے یہ 4-5 عرب ممالک جو پیسے والے بھی ہیں، فوجوں والے بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں، تیل والے بھی ہیں، اللہ نے انہیں زمینی ذخائر سے نوازا ہے۔ اسرائیل کے ایک لیڈر نے یہ چند سال پہلے بیان دیا تھا کہ ہمیں ایٹم بم سے ڈر نہیں لگتا، ڈر ہمیں اس ایمانی قوت سے ہے، ہمارے لیے خطرہ یہ اخوانی مجاہدین ہے، جب ان کو موقع ملتا ہے یا جب ان کو موقع ملے گا یہ ہمارے لیے خطرہ بنیں گے۔ اور ہمارے ہاں جناب منہجی سیٹ نہیں ہوتا، ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ منہجی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ تو جناب لڑ رہے ہیں، یہ تو روافض ہیں، ہم ان کے لیے تو قنوت بھی نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے بندو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے تم اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا بھی نہیں کر سکتے؟ انسان کی بغیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے، مسلمان تو اپنی بغیرتی کی حد سے بھی بہت آگے چلے گئے۔ اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ مسئلہ فلسطین سے واقفیت حاصل کی جائے، مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ واقفیت کے بعد ہی شعور پیدا ہوتا ہے، اور شعور کے بعد قوت عمل اور قوت ارادی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ آپ کے سامنے یہ کورس رکھا ہے۔ ہم رات کو اٹیک ہوا ہے، بڑا شدید اٹیک تھا، بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن الحمدللہ اسرائیل کے بہت سے ٹینک جو کہ ٹینک چکن میزائلوں کے ذریعے تباہ کیے گئے ہیں، الحمدللہ اس کی بہت ساری بختر بند گاڑیاں، اس کے بہت سارے فوجیوں کو قیدی بنایا گیا ہے۔ انشاءاللہ 2 سے 3 راتیں اگر مزید اسی طرح اسرائیل نے زمینی حملہ کیا، اور ہم چاہتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اسرائیل یہاں پر زمینی اٹیک کرے، کیوں؟ فضائی بمباری کے اندر ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جب اس کی فوجیں زمین پر ٹھمک ٹھمک کے چل رہی ہوں، اور پھر مجاہدین ان کی گردنیں اتاریں، پھر ان کی گردنیں اترتی کی ویڈیو ان کی مائیں دیکھیں اور پھر کہیں بیک مائی سن ٹو ہوم،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے قنوت نازلہ کی دعائیں اللہ کے نبی ہمیشہ مجاہدین کے لیے کرتے تھے، مشکل حالات میں اللہ کے سامنے سر جھکاتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بينهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين من أهل الكشمير والفلسطين واشدد طاعتك وعلى من ظلمهم من كفرة المغاربة واجعل عليهم سنين كسني يوسف اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا عنك وارض عنا اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اللہ تو مجاہدین کی مدد فرما، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاخوان الذین جاہدوا فی سبیلک، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اپنی دعاؤں کے اندر اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں، دو نوافل کا اہتمام کریں اور قنوت کا اہتمام کریں۔ جن بھائیوں کو قنوت کا طریقہ نہیں آتا، دو نفل پڑھیں، اور پھر جیسے آپ وطر پڑھتے ہیں یا رات کو جب عشاء کے اندر وطروں کا اہتمام کرتے ہیں، اس وقت جب دعائے قنوت آپ نے پڑھنی ہے تو دعائے قنوت کے بعد قنوت نازلہ کی دعائیں یہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد ایک پی ڈی ایف قنوت نازلہ کا آپ لوگوں کو دیا جائے تاکہ آپ لوگ اسے پڑھیں، اسے یاد کریں، اور انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پر ہم کوشش کریں گے کہ جن لوگوں کو سرٹیفکیٹ ہم نے دینا ہے ہم انہیں یہ قنوت نازلہ کی دعائیں ان سے سنیں تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔